بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، سال دوم اردو لازمی کے لیے آن لائن لیکچر سیریز کا آج یہ پہلا لیکچر ہوگا۔ اپنے استاد عبداللطیف کا آپ کو سلام ہو۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ اردو زبان ابتدائی کلاسز سے لے کر اعلیٰ ثانوی درجے تک بطور لازمی مضمون پڑھایا جاتا ہے، اور اس کی تدریس کے مقاصد میں جو ہے ابلاغ کی مہارت حاصل کرنا اور اپنے تحریر اور تقریر میں مشق بہم پہنچانا، تاکہ عملی زندگی میں کسی بھی فورم پر آپ کو معافی ضمیر کا اظہار کرنا پڑ جائے یا کچھ لکھنا پڑے تو آپ میں ہچکچاہٹ باقی نہ رہے۔ چنانچہ حکومت پنجاب کی جانب سے اعلیٰ ثانوی درجے تک جو ہے اردو کو بطور لازمی مضمون نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ انسان شاہکار دست قدرت ہے، اور اللہ رب العالمین نے کم و بیش 18,000 مخلوقات میں انسان کو شرف اور امتیاز عطا فرمایا، اور دو کمالات اس کے جو اللہ نے اس کو عطا کیے اپنی کتاب مقدس میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ خلق الانسان علمہ البیان، کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا اور اسے بولنے کی تعلیم دی، اسے معافی ضمیر کے اظہار کا سلیقہ اور قرینہ بخشا۔ جبکہ دوسرے مقام پہ ارشاد ہوا کہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ وہی ذات ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور اسے وہ کچھ سکھایا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ چنانچہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تاکہ ہم ایک پرفیکٹ پرسنالٹی بن سکیں، مکمل شخصیت جو ہے ہماری پنپ سکے، اور ہم اپنے جو کچھ ہم نے اکتساب فیض کیا ہے دوسروں تک اس کا ابلاغ بھی کر سکیں۔ تو ہماری یہ آن لائن لیکچر سیریز جو ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ طلباء کا تعلیمی نقصان نہ ہو اور گھروں میں بیٹھ کر وہ فاصلاتی جو ہے علم کو حاصل کر سکیں۔ اردو سیریز میں آج کا جو پہلا لیکچر ہمارا ہے یہ رموز اوقاف سے متعلق ہے۔ اردو لازمی سیکنڈ ایئر میں سال دوم میں قواعد اور انشاء دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ہم جو ہے ابتدائی طور پر قواعد کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کی پہلی کڑی جو ہے وہ جو معروضی پرچے میں شامل قواعد ہیں اس میں سے پہلی چیز رموز اوقاف ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کریں گے، کچھ جو ہے عملی طور پر سیکھیں گے کہ رموز اوقاف کیا ہے۔ ہر زبان میں کم و بیش جو ہے ہر زبان میں رموز اوقاف استعمال ہوتے ہیں، اور یہ اندلس، بغداد اور اسی طریقے سے عرب علماء نے ان جو ہے رموز اوقاف کا آغاز کیا تھا۔ بعد میں اہل یورپ نے اس کو عربی زبان سے اپنایا، اور اردو زبان میں رموز اوقاف جس کو پنکچویشن کہتے ہیں یہ اردو زبان نے انگریزی زبان سے حاصل کیے، اور کم و بیش جو ذرا سی ترمیم کے علاوہ سب کچھ تقریباً وہی ہے جو انگریزی زبان میں ہے۔ رموز اوقاف جو ہے لفظ رموز رمز سے نکلا ہے، اور رمز جو ہے یہ واحد ہے اور رموز اس کی جمع ہے، اور اس کی معنی ہے اشارہ۔ اوقاف لفظ وقف کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہے ٹھہرنا، اور دو الفاظ کے درمیان جب زیر آتی ہے اس کو اضافت کہتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں کا، کے، کی یا کو۔ تو رموز اوقاف کے لغوی معنی ہوئے ٹھہرنے کی علامات یا رکنے کے اشارے، ٹھہرنے کی علامات یا رکنے کے اشارے۔ اب ہم پڑھتے ہیں رموز اوقاف کی تفہیم کی طرف کہ اس سے مراد کیا ہے، اصطلاحی معنوں میں رموز اوقاف سے کیا مراد ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن یا تعریف یہ ہے کہ عبارت میں ایسی علامات کا استعمال جن سے عبارت کی تفہیم میں آسانی ہو، قواعد کی روح سے رموز اوقاف کہلاتا ہے۔ عبارت میں ایسی علامات کا استعمال جن سے عبارت کی تفہیم یعنی سمجھنے میں آسانی ہو، قواعد کی روح سے اسے رموز اوقاف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے یہاں 3 جملے لکھے ہیں: اسے روکو مت جانے دو، اسے روکو مت جانے دو، اسے روکو مت جانے دو۔ بظاہر یہ تینوں جملے جو ہیں ایک ہی مفہوم ادا کر رہے ہیں، لیکن جب ہم مختلف علامات کا استعمال ان میں کریں گے تو یہ یکسر ان کا مفہوم تبدیل ہو جائے گا۔ مثلاً پہلا جملہ دیکھیے کہ اسے روکو مت جانے دو، جبکہ دوسرے جملے میں ہم نے یہ علامت لگا دی
کہ اس سے روکو مت جانے دو، تو اس میں روکنے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو جانے نہ دیا جائے، روک لیا جائے اور اس سے روکو مت جانے دو۔ اور تیسرے جملے میں یہی جملہ ہے مگر علامت لگانے سے اس کا مفہوم پھر بدل جاتا ہے کہ اسے روکو مت جانے دو، اسے روکو مت۔ اب یہاں بالکل مفہوم بدل گیا کہ وہ جا رہا ہے تو اس کو مت روکو بلکہ اس کو جانے دو۔ رموز اوقاف اردو زبان میں جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں ان کی تعداد 10 ہے۔ پہلا سقطہ کہلاتا ہے جس کو وقف خفیف بھی کہتے ہیں، اور اس کی علامت جو ہے انگریزی میں اس کو کوما کہا جاتا ہے، الٹی واو اس کی علامت ہے۔ دوسرا وقفہ جو ہے رموز اوقاف میں، اور اس کی علامت جو ہے الٹی واو کے نیچے نقطہ، انگریزی میں اسے سیمی کولن کہتے ہیں۔ تیسرا رابطہ ہے، رابطہ، اور اس کی علامت 2 نقطے اوپر نیچے، اور اسے کولن بھی کہتے ہیں۔ چوتھا ختمہ ہے، چھوٹی سی ڈیش، انگریزی میں اسے فل سٹاپ کہتے ہیں۔ پانچواں تفصیلیہ ہے، انگریزی میں کولن اینڈ ڈیش علامت کو کہتے ہیں، اس کی علامت ہے 2 نقطے اور سامنے چھوٹی سی ڈیش۔ چھٹا جو ہے یہ سوالیہ، یا اس کو استفہامیہ بھی کہتے ہیں، انگریزی میں کویسچن مارک کہتے ہیں۔ اور ساتواں جو ہے خط، انگریزی میں اسے ڈیش کہا جاتا ہے۔ آٹھواں ہے واوین، یعنی 2 واو سیدھے اور 2 الٹے، عبارت کے شروع میں اور آخر میں 2 واو لگائے جاتے ہیں۔ 9واں ہے قوسین، ان کو خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں۔ اور 10واں ہے فجائیہ، ندائیہ یا استعجابیہ، علامت ہے ایک لکیر اور اس کے نیچے جو ہے نقطہ، اس کو سائن آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو یہ ہم نے جو ہے رموز اوقاف جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں ان کا مطالعہ کیا۔ دوبارہ سے دیکھ لیجئے، سقطہ، وقفہ، رابطہ، ختمہ، تفصیلیہ، سوالیہ یا استفہامیہ، خط، واوین، قوسین، فجائیہ، ندائیہ یا استعجابیہ، یہ تینوں نام ہیں مگر علامت ان کی ایک ہی ہے۔ تو آئیے عزیز طلباء، آج ہم جو ہے پہلی جو تعریف ہے سقطہ، اس کے بارے میں واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ سقطہ کی علامت جو ہے انگریزی میں اسے کوما کہتے ہیں، اور اس کی ڈیفینیشن یا تعریف یہ ہے کہ عبارت میں مختصر ترین ٹھہراؤ کے لیے، عبارت میں مختصر ترین ٹھہراؤ یعنی رکنے کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ عبارت میں مختلف الفاظ، اسماء، اشیاء، اشخاص، افعال یا مختصر جملے اکٹھے آ جائیں تو ان کے درمیان حد فاصلے کی ایک حد قائم رکھنے کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ دوبارہ سے سماعت فرما لیں کہ عبارت میں مختصر ترین ٹھہراؤ کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ عبارت میں مختلف الفاظ، اسماء، اشیاء، اشخاص، افعال یا مختصر جملے اکٹھے آ جائیں تو ان کے درمیان حد فاصل قائم رکھنے کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلاً قمر جلالوی کا ایک شعر میں نے یہاں پر درج کیا ہے، اس کا پہلا مصرع، اس میں یہ اس علامت کا ہم نے استعمال کیا ہے۔ مختلف چیزیں اکٹھی بیان کی گئی ہیں جن کے درمیان اس علامت کو استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیے شعر ہے، دھنک، شفق، مہتاب، گھٹائیں، تارے، نغمے، بجلی، پھول، اور ان تمام جو ہے الفاظ کے درمیان علامت لگائی گئی ہے تاکہ ان میں فرق رہے۔ دوسرا مصرع ہے، اس دامن میں کیا کچھ ہے، وہ دامن ہاتھ میں آئے تو۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مثال جو ہے ہم نے یہاں پر درج کی ہے، یہ امیر خسرو کا شعر ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ کئی گزرے سن، کئی سن سال کو کہتے ہیں، کئی سال بیت گئے، کئی گزرے سن، تیرا کم تھا سن، سن یعنی تیری عمر کم تھی، اور ان کے درمیان ہم نے یہ علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، علامت کا ہم نے استعمال کیا، تیرا کم تھا سن، جو ہی لیا سن تیرے گھنگرو، جو ہی سن لیا تیرے گھنگرو یعنی تیرے گھنگرو کی آواز ہم نے سنی، اور کئی برس پہلے جب تیری عمر کم تھی ہم نے یہ آواز سنی تھی۔ ان تمام الفاظ کے درمیان اس علامت کا استعمال کیا گیا ہے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، کئی گزرے سن، علامت تیرا کم تھا سن، علامت جو ہی لیا سن، علامت تیرے گھنگرو، گیا دل چھن، پھر علامت ہوا سینہ چھن، علامت جو ہی بولے چھن، علامت تیرے گھنگرو۔ اور اسی طریقے سے جو ہے یہ 2 مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تیسری مثال بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مختلف طلباء کے نام جیسے رحمان، علامت عدنان، علامت فرقان، علامت ذیشان، علامت عثمان، علامت عمران، اور آخری جو ہے لفظ کے درمیان بجائے علامت لگانے کے ہم حرف عطف اور لگائیں گے۔ 2 الفاظ یا 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے جو حروف مستعمل ہیں ان کو حروف عطف کہتے ہیں اردو زبان میں، تو یہاں پر ہم نے اور لگایا، اور ریحان گہرے دوست ہیں۔
یوں ہم نے جو ہے آج سکتہ کے بارے میں پڑھا کہ مختلف کسی بھی عبارت میں الفاظ اکٹھے آ جائیں، مختلف اسماء یعنی نام اکٹھے آ جائیں، اشیاء یعنی چیزوں کا ذکر اکٹھا آ جائے، یا مختصر جملے اکٹھے آ جائیں، تو ان کے درمیان ایک حد فاصل قائم رکھنے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ علامت کا استعمال ضروری ہے تاکہ عبارت آپس میں خلط ملط نہ ہو، دیکھنے سے پڑھنے سے نگاہ کو سکون ہو، پڑھنے میں آسانی پیدا ہو، اور قاری تک پڑھنے والے تک ابلاغ بھی آسان ہو جائے۔ اس لیے رموز اوقاف جو ہیں، عبارت جب بھی کوئی کتاب شائع کی جاتی ہے اور اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو دقت نہ ہو، عبارت کی تفہیم میں بھی آسانی پیدا ہو، اور وہ زبان کے اصول و قواعد سے بھی واقف ہو سکیں۔ آج کا ہمارا دوسرا جو یعنی رموز اوقاف میں دوسری تعریف ہے وہ ہے وقفہ۔ وقفہ جو ہے انگریزی میں اس کو سیمی کالن کہتے ہیں، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ عبارت میں سکتہ جو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، یعنی عبارت میں مختصر ترین ٹھہراؤ، اس کے بعد جو ہے اس وقفے کا نام آتا ہے، جو سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے یہ علامت مستعمل ہوتی ہے۔ کسی ایک موضوع سے متعلق بہت سے جملے اکٹھے آ جائیں، ایک ہی موضوع ہے اور اس سے تعلق رکھنے والے بہت سے جملے عبارت میں اکٹھے آ جائیں، تو ان کے درمیان حد فاصل قائم رکھنے، فاصلے کی ایک حد کو برقرار رکھنے کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلاً دو مثالیں میں نے یہاں پر درج کی ہیں۔ لاہور پنجاب کا، یہاں پر جو ہے ایک بات ختم ہو گئی، تو وقفہ رکھنے کے لیے ہم نے اس علامت کا استعمال کیا، سیمی کالن کا۔ لاہور پنجاب کا علامت، کراچی سندھ کا، پھر علامت کوئٹہ بلوچستان کا، اور یہاں پر ہم نے علامت لگانے کی بجائے حرف عطف اور کا استعمال کیا، اور پشاور پختونخوا کا دارالحکومت ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہم نے دی کہ حالی کی حیات جاوید، یہ ان کی کتاب کا نام ہے جو سر سید احمد خان کی حیات پر انہوں نے کتاب لکھی، تو حالی کی، الطاف حسین حالی کی حیات جاوید ہم نے علامت لگائی۔ شبلی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اردو زبان کی سیرت پر لکھی جانے والی مایہ ناز کتاب، پھر علامت نذیر احمد کی ابن الوقت، ان کا مشہور ناول ہے، اردو کے اولین ناول نگار نذیر احمد کی کتاب ہے ابن الوقت، اور یہاں پر ہم نے علامت لگانے کی بجائے حرف عطف اور کا استعمال کیا۔ اور اقبال کی بانگ درا یعنی گھنٹی کی آواز ان کی مشہور زمانہ کتاب شاعری کی، اردو کی بہترین کتب ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے معمولات کا کہیں ذکر لکھتے ہیں تو ان کے درمیان بھی ہم یہ جو ہے وقفہ کی علامت استعمال کرتے ہیں، جیسے علی صبح سویرے بیدار ہوا، یہاں پر علامت لگائیں گے۔ وضو کیا، علامت لگائیں گے۔ مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کی، علامت لگائیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی، علامت لگائیں گے۔ گھر آ کر ناشتہ کیا، علامت لگائیں گے۔ لباس تبدیل کیا اور کتابیں اٹھا کر کالج روانہ ہو گیا۔ تو آپ نے اس چیز کو سیکھا، جانا کہ مختلف جو ہے عبارتوں میں مختلف علامات کا استعمال عبارت کی تفہیم میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ مزید جو میں نے آپ کے سامنے رموز اوقاف کے دیگر جو ہے جن کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ان پر بات کریں گے۔ آج ہم نے دو چیزیں سیکھی ہیں، ایک سکتہ اور اس کا محل استعمال کے سکتہ عبارت میں کہاں استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا وقفہ کہ وقفہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ سکتہ مختصر ترین ٹھہراؤ کے لیے عبارت میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ وقفہ جو ہے مختلف ایک ہی موضوع سے متعلق جملے جب اکٹھے آ جاتے ہیں تو ان کی تفہیم کے لیے، ان میں حد فاصل قائم رکھنے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ دلچسپی سے اپنی جو ہے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور آن لائن اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو، دریافت کرنی ہو تو آپ ہمیں ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، دعا مانگتے رہا کریں، قل رب زدنی علما، اے پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، بے حد شکریہ، السلام علیکم۔